آپ نے پھر دیکھا کہ اسپیکر نے ایوان کے اندر پارلیمانی روایت کو پھر اس کی دھجیاں اڑائیں اور ایجنڈا کے اوپر جو آئٹم شامل تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن، اس کے اوپر سپیچز ہونی تھیں، اور پھر ان 4 دنوں میں اس کا اسپیکر کا اختیار ہے کہ آج سے لے کر اتوار تک جس دن وہ چاہے ووٹنگ کرا لے. یہ آئین اور قانون کی بات، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن آج سپیچز ہونی تھی. اس کی خاطر جو کوشچن آور تھا، یعنی سوالات کا جو وقت ہے مقرر، تمام ان ممبران نے جنہوں نے سوالات پوچھے تھے مختلف معاملات کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہم فورگو کرتے ہیں، آپ ووٹنگ کرائیں. وقت کا ضیاع نہیں چاہتا اور اس کا جو موشن ہے اس کے اوپر ووٹنگ چاہتے ہیں. تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ اندر بھاگ گئے. پوری قوم نے دیکھا. میں اور بھائی بلاول صاحب ہم گئے وہاں پر. جو سیکرٹری ہیں ان سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈس، جو سٹاف تھا، کہ جی بالکل سپیچ ہونی تھی، ہم نے بتایا تھا اسپیکر کو، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم نے ان کو بریف کر دیا تھا. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. جو اس کی پریکٹس تھی، پروسیجر تھا، قانون تھا، اس کو انہوں نے آج پھر نہیں انہوں نے فالو کیا. یہ دیکھ لیں 8 مارچ سے لے کر آج ہو گئی ہے 31 مارچ، کہ اس دوران میں کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور اس ملک کے اندر پورے 22 کروڑ عوام کو کس طرح ان کے مینڈیٹ، ان کی جو مطالبات ہیں، جو کہ پارلیمان میں تمام متحدہ اپوزیشن والے، ان کی خواہشات پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن پیش کی ہے. عدالت عظمیٰ بھی دیکھ رہی ہے، پوری جو جوڈیشری وہ دیکھ رہی ہے، پورا ملک حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خدارا کیا غدر مچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی غیر پارلیمانی بات آج نہیں کریں گے تاکہ کسی کو کوئی موقع نہیں ملے، اور ہم نے اسی طرح کیا. آج پوری قوم نے دیکھا ان کیمراز کے ذریعے کہ الحمدللہ جو فنشنگ لائن ہے جس سے کہ حکومت کو آئینی طریقے سے ڈیفیٹ دی جاتی ہے وزیر اعظم کو، یعنی ان کے خلاف ہم 172 جو نمبر جو چاہیے عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے اس موشن کو، وہ آج الحمدللہ پوری قوم نے دیکھا کہ آج پارلیمان میں موجود تھے. متحدہ اپوزیشن کی چھتری تلے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ PMLN ہے، JUI ہے، وہ BNP منگل ہے، وہ جمہوری وطن پارٹی ہے، وہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ چاہے وہ بیپ ہے، وہ چاہے وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ ساتھی ہیں ANP ہے. سب نے مل کر آج پوری قوم کو دکھایا کہ ہم 172 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اب اس کے بعد کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی، قانونی، آئینی جواز باقی رہ گیا ہے؟ اگر اس کے بعد بھی وہ اس معاملے کو اپنا دھینگا مشتی سے اور دھمکیوں سے اور بیجا غلط الزامات لگا کر اگر اس معاملے کو وہ ڈرائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آئین شکنی کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں. اسپیکر بھی، اور اسپیکر صاحب نے تو پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام سیاہی سے سیاہ حروف میں لکھا لیا ہے. اب میں آتا ہوں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے جو الزامات جو لگائے اور جن الفاظ میں جو ہماری جو معزز شخصیات ہیں پارلیمان میں یا پارلیمان سے باہر، ان کو جس طرح پکارا، پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے. اور گھٹیا ترین الزامات، جھوٹے الزامات کہ جناب نواز شریف کو اپنا باہر سے ان کو پاکستان کے اندر مداخلت کے لیے نواز شریف نے رابطے کیے ہیں. اور کیا اسرائیل کے بھی کہا؟ جی، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز. عمران نیازی میرا منہ نہ کھلواؤ، ہم اس گھٹیا لیول پر نہیں جانا چاہتے جہاں تم جا چکے ہو، وگرنہ جو اچھی جو قوم بات سن سکتی ہے وہ تو میں کہہ سکتا ہوں
کہ تمہارے آپ کے جو فورن فنڈنگ میں جو ڈونرز ہیں وہ کون ہیں. وہ اس میں ہندوستانی بھی ہیں اور اس میں وہ اپنا اسرائیلی بھی ہیں. بات اسرائیلی یا ہندوستانی کی نہیں ہے. فورن فنڈنگ قانون میں غیر ملکیوں سے, چاہے وہ کوئی غیر ملکی مسلمان کیوں نہ ہو, اس سے آپ کنٹریبیوشن نہیں لے سکتے. آپ نے ان سے یہ اپنا لیے ہیں, آپ نے یہ فنڈز لیے ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے چھپایا, آپ نے اسٹیٹ بینک سے چھپایا, آپ نے ریٹرن میں شامل نہیں کیا. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی ہے. اور اب آپ گھٹیا الزامات پہ اتر آئے ہیں. بد زبانی تو آپ کا تکیہ کلام ہے, اس میں ہم کبھی جواب نہیں دیں گے. اور آپ کے جو کرپشن, آپ کے ناک کے نیچے جو اربوں خربوں کی کرپشن ہے, یہ پوری قوم جانتی ہے. آپ کے گھر میں کرپشن ہے. آپ کے وہ جو خاتون ہے, میں اپنا وزیر اعظم کی جو محترمہ ان کی وائف, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک اور خاتون ہے جو فرنٹ پرسن ہیں, جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی اور دبئی پیسے بھجوائے. الزام لگانا بڑا آسان ہے, ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. عمران نیازی گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں نواز شریف کے اوپر, اور کس طرح آپ معزز لوگوں کو آپ پکار رہے ہیں. آپ کو اپنے گریبان میں آپ کو جھانکنا چاہیے. آپ کو اپنے بھائی ذرا بات سنیں, بھائی بات سنیں, بھائی اور پھر اور بھائی آپ بات سنیں, بات سنیں. اور اس طرح آپ اپنا بات کرتے ہیں امر بالمعروف کی بات کرنا, یا ریاست مدینہ کی بات کرنا, اور اربوں خربوں کی کرپشن ہو اپنا, چاہے وہ LNG کے وہ اپنا پروجیکٹس ہوں. آپ نے گیس میں آپ نے اربوں کی کرپشن کروائی, آپ نے چینی کی ایکسپورٹ میں اربوں کی کرپشن کروائی, آپ نے گندم کی ایکسپورٹ میں پھر امپورٹ میں اربوں کی کرپشن کروائی. سبسڈی کے نام میں آپ نے امیر لوگوں کی جیبیں بھری, غریب کو آپ نے مار دیا, اس کی جیب کاٹ لی, اس کو دوائی نہیں ملی, اس کو علاج نہیں ملا, اس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملی, اور شیر خر بچے کو دودھ نہیں ملا. یہ آپ کا دن رات نام لینا ریاست مدینہ کا, اور کام اس کے بالکل الٹ کرنا. میں کیا بات کروں. اس طرح تو ہمیں دیکھیں نا, جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو شیطان جو ہے اس کے وسوسے سے بچو. میں قرآن کریم میں آتا ہے, میں کسی اور شخص کی بات نہیں کر رہا, میں قرآن کریم میں جو ذکر ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. اس لیے آج پوری قوم کے سامنے متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو چکی. ہم یہ اپنا جیت چکے. یہ موشن اب 22 کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. ہاں سوری, ایک خط جو جس کا ذکر کرتے ہیں, میں نے کہا تھا پارلیمان میں لائیں, دکھائیں. آج بھی پارلیمان میں کمیٹی کو اپنا بھیج دیا, اور پھر متحدہ اپوزیشن کو انوائٹ نہیں کیا. مجھے زبانی پیغام ملا اپنی چھوٹی بہن سے کہ جی آپ کو, وہ بھی زبانی 5 بجے. میں نے کہا مشاورت کریں اپنے جوائنٹ اپوزیشن سے. انہوں نے کہا جی کہ بالکل نہیں, ہم جائیں گے. یہ خط جھوٹا اور بالکل فراڈ ہے. جس طرح یہ شخص دن رات فراڈ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, یو ٹرن مارتا ہے, یہ بھی اسی طرح کا فراڈ یہ خط ہے. اس کے مدرجات آپ پڑھیں تو اس طرح کے میموز تو دن رات آتے رہتے ہیں تمام ہمارے سفارت خانوں سے. اس میں کیا ایسی بڑی بات ثابت کرے کہ کس ملک نے پاکستان کے اندر ایکچولی مداخلت کی ہے, ثبوت لے کے آئے قوم کے آگے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ پوری قوم سرخرو ہوئی, جوائنٹ اپوزیشن سرخرو ہوئی. PTI کا وزیر اعظم, سلیکٹڈ وزیر اعظم آج وہ شکست کھا چکا ہے, اور وہ اخلاقی طور پر, سیاسی طور پر اور آئینی طور پر, قانونی طور پر آج اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم نیشنل اسمبلی پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب شکست کھاتا ہے. آج متحدہ اپوزیشن نے 175 ممبرز ہاؤس میں پروڈیوس کر کے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے عمران کو بھاگنے کے لیے. آج بھی اسپیکر صاحب کو استعمال کر کے عدم اعتماد کے بحث سے تو بھاگ گیا, لیکن وہ کب تک بھاگے گا؟ ہر کسی کا پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میرا کرسی بچائے, لیکن کیسے بچا سکے؟ اب جب ہمارے پاس اکثریت ہے, جب اتحادی اب اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں, اب کوئی سیف پیسیج نہیں رہا, اب کوئی فیس سیونگ نہیں رہا, اب کوئی بیک ڈور راستہ بھی نہیں رہا.
हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे, या ये भागने का सिलसिला बंद करो, आए पार्लियामान में हमारा सामना करो और हमें पुरअज़म इज़्ज़त के साथ तरीक़ा के मुताबिक, आइन कानून और जमहूरी रवैया के मुताबिक हम अपना गिनती करवाते हैं और मुल्क को इस क्राइसिस से, इस बुरान से, इस मुश्किल से निकालते हैं। अब अगर इमरान खान ये समझता है कि वो इस वक्त NRO ले सकता है तो इसके लिए बहुत ही देर हो चुका है। खान साहब को ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये ना सिर्फ इमरान के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं मगर मुल्क के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इमरान ने ये फ़ैसला किया कि जाते जाते जितना भी नुकसान में पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी को पहुँचे सो तो पहुँचा दें, पाकिस्तान की मईशत को तो पहुँचा दे तो पहुँचा दें, जितना भी नुकसान मैं पाकिस्तान के सारे इदारों को पहुँचा सकता हूँ मैं पहुँचा दूँ, मगर अपना कुर्सी बचाने के लिए ये नामुनासिब बात है। और हम मुत्तहिदा अपोजिशन जो बात खान साहब को पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो इसको इख्तिदार मिला वो तो बहुत ही मुतनाज़ा था, जिस तरीके से इससे इख्तिदार छीना गया वो तो जमहूरी तरीका, सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करते हैं, तो ये जमहूरियत की जीत है। अगर खान साहब को हटाने के लिए हमने अदालत पे ना ही कटकटाया ना किसी और इदारे के सामने आए तो ये वेलकम किया जाए ये बात, और जो जमहूरी तरीका है उसको रिस्पेक्ट करे, अपना ओहदा से हटे, जाते हुए अब अपने आप के लिए थोड़ा सा इज़्ज़त पाकिस्तान के अवाम के नज़र में अपने आप के लिए आपकी कायम कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है। मैं सिर्फ़ उसमें इतना इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि आज पार्लियामान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह फ़ैसला किया था कि माजी में हुकूमतों को, उनके वज़राए आज़म को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इक़्तिदार से अलग किया गया और हर वज़ीर आज़म आज तक वो सवाल ढूंढ रहा है कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन हम इस वज़ीर आज़म की मुकम्मल तशफ़ी करना चाहते थे कि आपको क्यों निकाला जा रहा है, लेकिन उनका स्पीकर और उनका डिप्टी स्पीकर नहीं चाहता कि उनको ये तशफ़ी हो कि उनको क्यों निकाला जा रहा है। सो हम उम्मीद करते हैं कि हमें मौका दिया जाएगा कि हम अपने अदम एतमाद को उस पर डिबेट उस दिन भी कर सकें कि जिस दिन वोटिंग होगी। मुझे यकीन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन को अपने हाथ में नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें चलाई जा रही हैं कि हम 1 लाख लोगों को इस्लामाबाद में जमा करेंगे। किस बुनियाद पर जमा करेंगे? अगर आप 1 लाख लोग जमा करेंगे तो फिर हमारा भी ये इस्तेहकाक है कि हम अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ दें और ये तुरफ़ा तमाशा अब मज़ीद नहीं होना चाहिए। इससे हम मुल्क को बचाना चाहते हैं। हमारे पास ताकत होने के बावजूद हमने आइन और कानून का रास्ता इख्तियार किया। हम किसी बदमज़गी की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरीके से निपटा जाए तो फिर जो रास्ता अपने लिए आप पसंद करते हैं उसी तरह का आपको जवाब मिलेगा। मैं अपने दीगर कायदीन को भी मौका देना चाहता हूं, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि हम 2 टोक और बिल्कुल साफ़ ऐलान करते हैं कि हम अपने मेंबरान को प्रोटेक्ट भी करेंगे और अदम एतमाद को कामयाब भी कराएंगे और इंशाअल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाएंगे। उनको अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटने की इतनी तकलीफ़ नहीं होगी
کہ جتنا میاں شہباز شریف صاحب کو ان کے کرسی پر بیٹھنے کی تکلیف ہوگی، اور اس نے جو تکلیف قوم کو پہنچائی ہے تو ہم بھی میاں شہباز شریف کی صورت میں ان کو تکلیف پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ بھائی جان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسمبلی کا ماحول آپ سب نے خود بھی دیکھا ہوگا، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی اس کو فوکس کیا ہوگا۔ جو تعداد تھی اپوزیشن کی وہ آپ سب کے سامنے تھی۔ جو اکثریت دکھانا ہم چاہتے تھے، آج متحدہ اپوزیشن نے وہ اپنی اکثریت آج ثابت کر دی۔ میدان چاہے کھیل کا ہو چاہے جنگ کا میدان ہو، اس میں صف اول کا کردار ادا کرنے والا جو ہے کپتان ہوتا ہے، اور کپتان روز اول سے بھاگا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اور جب کپتان ہی بھاگ جاتا ہے تو بیچاری فوج بھی کیا کرے گی، وہی تو دم دبا کے ہی بھاگے گی نا۔ تو یہی حال ہے، روز اول سے ہو رہا ہے۔ 8 تاریخ کو موشن جمع کر دیا گیا اور آج 31 تاریخ ہے۔ آئین کو مذاق سمجھا گیا ہے اور اس ایوان کو ایک مذاقیہ تھیٹر بنا دیا گیا ہے۔ کیا یہی لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں؟ کیا یہی لوگ ہم سے امیدیں رکھیں گے؟ آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنی اکثریت ثابت کریں۔ جب آپ کے پاس اکثریت نہیں، اگر اخلاقیات ہے، لفظ اگر اخلاقیات ہے، جس کا بہت بڑا فقدان ہے وہاں پہ، سیاست تو دور کی بات، آپ میں اگر اخلاقیات ہوتی تو آپ پہلے ہی دن استعفیٰ دے دیتے۔ اس وقت جو نمبر بلاول صاحب نے کہیں، اس میں وہ پی ٹی آئی کے اراکین نہیں ہیں، جو ان سے 22 اراکین ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ یہ اپوزیشن اور وہ اتحادی جو ان سے ناراض ہو کے ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ ان کی تعداد ہے۔ تو پھر بھی وہ چپکے ہوئے ہیں کرسی سے، تو اب پتہ نہیں یہ کون سا گلو لگا کے چپکے آئے ہوا ہے ان کو۔ یہ تو پھر ہم جب میاں صاحب کو لب لائیں گے تو دوسری کرسی پہ بٹھائیں گے، اس کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے ان کو۔ بڑی مہربانی۔ آپ کر لیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ بات کرنے سے تو کام نہیں بنتا، فیصلہ تو آج ہو گیا ہے، اور پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم جمہوری انداز میں اس سیٹ کو چھوڑ رہا ہے، تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ یہ بھی ایک وہ تاریخ قائم کر رقم کر کے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اللہ نے ایک عزت سے موقع دیا، اس سے فائدہ وہ اٹھا لیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو آج ہم سب نے اسمبلی کے اندر کرنی تھی، لیکن حکومت کی مہربانی سے وہ موقع تو ہمیں نہیں ملا، اور مجبوراً آج یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اب بات ہم کر رہے ہیں۔ میں نہایت ہی مختصر بات کروں گا۔ اس وقت اس ملک میں جتنی بھی سیاسی کشیدگی ہے، جتنی بھی تلخیاں ہیں، جتنی بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم پر اور ان کی پارٹی پر عائد ہوتی ہے، اور بالخصوص اس میں پھر سب سے بنیادی کردار اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا ہے۔ اس وقت ایک دفعہ پھر آج انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے لیے وقت لے لیں، لیکن کتنا اور وقت لے لیں گے؟ 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو 10 لاکھ نہیں چاہیے، 172 چاہیے، جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس ہے۔ 3.5 سال انہوں نے جو بات قوم کو کہی، آج میں وزیر اعظم کو وہ کہنا چاہوں گا کہ عمران، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یا ووٹ کرا لیں اور یا استعفیٰ دے دیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میرے خیال میں ہم اتنا ہی عرض کریں گے
کہ خان صاحب کی مثال آج کل اس کھلاڑی کی طرح ہے جو آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اور گریز چھوڑنے کو پھر تیار بھی نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں بات آپ بالکل کلیئر ہے. آج جو اسٹرینتھ قومی اسمبلی میں شو ہو گئی ہے تو اس کے بعد کوئی اخلاقی اور آئینی اور قانونی جواز پھر بچ نہیں پاتا. ایک چیز جس کا میں اشارہ ضرور یہاں پر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ بہت سے حربے وہ کوشش کر رہا ہے کہ آزمائے، لیکن یہاں جو قیادت کڑی ہے آپ کے سامنے، اب سے آگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ اسی سیاسی قیادت نے ہی کرنا ہے. تو وہ خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اس میں بھی ناکام ہوں گے. اور آخری بات میں اسپیکر صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ایک دفعہ پھر ہم نے علی وزیر کی تصویر رکھی تھی، ان کی تصویر رکھی تھی، وہ پروڈکشن آرڈر آج انہوں نے ایک دفعہ پھر جاری نہیں کیا. تو میں اسپیکر صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کوئی تو ڈنگ کا کام آپ کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ اس معاشرے میں یہاں پر آپ نے رہنا ہے. یہاں پر عمران خان کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جن سے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے، جن کو آپ نے فیس کرنا ہے. تو جو ماضی میں آپ نے کیا وہ تو کیا، ہم اس کو بھی بھول جائیں گے، لیکن یہ جو اب موجودہ حق ہے ہمارے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کا، کوشش تو ہماری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے، لیکن آپ کو کی یہ اخلاقی اور قانونی اور آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں، جو کہ آج انہوں نے پھر نہیں کیا. بہت شکریہ. شاکر سلنگی صاحب یہ فرمائیں کہ اذان ہو رہی ہے واپس لینے کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، کوئی 1% بھی چانس ہے کہ تاریخ واپس ہو؟ نہیں الحمدللہ الحمدللہ آج کمپلیٹ مشاورت کے بعد تمام اپوزیشن پارٹیز موجود تھیں، تمام اکابر موجود تھے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو قانون اور آئین کا راستہ ہے ہم اس کو فالو کریں گے. جی وقار سے میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بات کی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو موقف ہے اس کے اوپر آپ لوگ ہٹے ہوئے ہیں، لیکن رات کو جو آپ لوگوں نے ملاقات کی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو قائل کیا اپنے موقف پہ کہ نہیں؟ یہ بات یہ نہیں ہے. ہم نے آج جو مشاورت کی ہے وہ میں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ ہم آئین اور قانون اور پارلیمان کے اندر جو ہے ہمارا حق اس کو ہم فالو کریں گے. شہباز صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ شہباز صاحب آپ ایسے نہیں ہو سکتا، پلیز ووٹنگ کے حوالے سے عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر یہ ٹیکٹکس اگر اتوار تک کوئی نیا آتا ہے تو آپ کو کیا خدشات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس دوران کیونکہ دن میں چھٹیاں کافی آ رہی ہیں، اس دوران اگر پیشگی یعنی وقت سے پہلے انتخابات کی پیشکش کی جاتی ہے تو کیا عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جا سکتی ہے؟ ہم عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے، اس کو پیچھے نہیں لائیں گے. جی بتائیں. وزیر اعظم کا خطاب ہونے جا رہا ہے 7 بجے کو ان سے، کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیا ڈیسیژن استعفے کا آنے والا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ آپ کی اتحادی ایم سی ایم آپ کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہے. نہیں، وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے تھے، آج کاؤنٹ ہمارے بیٹھے تھے اپوزیشن بینچز میں بیٹھے تھے، وہ پھر چشموں سے چلے گئے کیونکہ پھر یہ پریس کانفرنس کا فیصلہ بعد میں ہوا. میرا سوال شہباز صاحب آپ سے بھی اور چیئرمین پیپلز پارٹی آپ سے بھی ہے کہ کیا کوئی مصالحت کا پیغام کہیں اور سے آیا؟ رات بھر عمران خان تو کافی دیر سے یہ کوشش کر رہا ہے، اپنے وزیر کو جا کے اب ہمارے ممبر سے بھیک مانگ رہا ہے کہ معاف کر دے، پیچھے لے لے، لیکن پورا اپوزیشن آپ کے سامنے ہے اور ہم اس سجیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ رولنگ پارٹی سے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کو چھوڑ کے ملک سے جانا چاہتے ہیں، آپ ان کی روک تھام کے لیے کیا ارینجمنٹ کر رہے ہیں؟ قانون اپنا راستہ اپنائے گا. تھینک یو ایوری باڈی، بہت شکریہ، بہت شکریہ.